دوستو، آپ کے سامنے میں کچھ ایسی بیماریوں کا نام لینے لگا ہوں جنہیں آٹو امیون ڈیزیزز کہتے ہیں۔ آٹو امیون ڈیزیزز وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو جسم کے کسی حصے پر حملہ کرتی ہیں اور غلطی سے جسم کا اپنا ہی مدافعاتی نظام جسم کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیماریاں جسم کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں اور جسم کا مدافعاتی نظام یا اس کی ایک غلطی یا اس کی ایک خرابی ان بیماریوں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یوں تو ان بیماریوں کی بہت سی قسمیں ہیں، 80 سے زائد آٹو امیون ڈیزیزز اب تک دریافت ہو چکی ہیں اور دنیا میں ان کا مختلف طریقوں سے علاج کیا جا رہا ہے، لیکن ان میں جو سب سے اہم ڈیزیزز ہیں ان کا ذکر میں ابھی کروں گا۔ لیکن جو آج کی اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موسٹ کامن آٹو امیون ڈیزیزز ہیں ان کے لیے کچھ بہتری کی راہ نظر آئی ہے۔ ابھی ایک تازہ تحقیق برٹش میڈیکل جرنل نے شائع کی ہے اور اس کے مطابق ایک ایسی چیز کے استعمال سے جو ہمارے ملک میں بآسانی دستیاب ہے، آٹو امیون ڈیزیزز کو کم کیا جا سکتا ہے یا ان کی شدت کو بہت حد تک گھٹایا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے اچھی بات آج میڈیکل سائنس کی دنیا میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ پہلے میں آپ سے ان بیماریوں کا ذکر کر لوں۔ ان میں جو سب سے امپورٹنٹ آٹو امیون ڈیزیز ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز۔ یعنی جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جس میں پینکریاز کے جو سیلز ہیں وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، بیٹا سیلز، اور مریض کو رائٹ فرام دا سٹارٹ، زندگی کے آغاز سے ہی یا جب بھی اوائل عمری میں اس بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو مریض کو انسولین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے، یعنی انسولین لگانی پڑتی ہے زندہ رہنے کے لیے۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ اس کے علاوہ روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، جسے جوڑوں کی بیماری کہتے ہیں، سورائسز ہے یا سورائٹک آرتھرائٹس ہے، ملٹیپل سکلیروسز ہے، سسٹمک لیوپس ایریتھیماٹوسس ہے جسے SLE بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انفلیمیٹری باول ڈیزیز بھی آٹو امیون ڈیزیز ہی ہے، ایڈیسنز ڈیزیز ہے، گریوز ڈیزیز ہے، تھائرائیڈ کی جو بیماری ہوتی ہے، شوگرنز سنڈروم ایک بیماری ہے۔ اس کے علاوہ تھائرائیڈ کی ایک اور بیماری ہاشی موٹوز تھائروڈائٹس ہے، مائسینیا گریوس ہے۔ اس کے علاوہ آٹو امیون واسکولائٹس ہے، پرنیشیس اینیمیا خون کی ایک بیماری ہے، یہ بھی آٹو امیون ہے، اور سیلک ڈیزیز ہے۔ یہ موسٹ کامن ڈیزیز ہیں۔ تو دوستو، تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے وائٹامن ڈی یا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ لیا تھا ان میں ان بیماریوں کی شرح بہت کم تھی۔ 26 جنوری 2022 کو برٹش میڈیکل جرنل نے اس تحقیق کے نتائج شائع کیے ہیں اور یہ بہت حیرت انگیز نتائج ہیں، کیونکہ لوگ اگر اپنے آپ کو اس سے بچانا شروع کر دیں اور وائٹامن ڈی اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے استعمال سے ان بیماریوں کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے تو ہیلتھ سسٹم کے اوپر جو بوجھ ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ اس وقت امریکہ جیسے ملک میں بھی 24 ملین سے زیادہ افراد آٹو امیون ڈیزیزز کا شکار ہیں۔ جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے وہ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ لینا شروع کر دیں تو اس سے ایک بہت بہتری کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ ان بیماریوں کی جب شدت کم ہو جائے گی تو خود بخود مریض کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اومیگا 3 کے حوالے سے جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 15% ریڈکشن ہوتی ہے آٹو امیون ڈیزیزز کی شدت میں یا آٹو امیون بیماریوں کی جو اثرات ہیں ان میں 15% کمی ہوتی ہے اومیگا 3 کے استعمال سے، جبکہ وائٹامن ڈی کے روزانہ استعمال سے 22% تک یہ کمی ہو سکتی ہے۔ اب 25,871 افراد میں ڈبل بلائنڈ پلیسیبو کنٹرول ٹرائل کیا گیا تھا اور اس میں سارے کیسز کو اسٹڈی کیا گیا۔ بہت سارے آٹو امیون ڈیزیزز کے جو مریض تھے ان لوگوں کو اس میں انرول کیا گیا اسٹڈی میں، اور اس کے نتائج برٹش میڈیکل جرنل نے شائع کیے ہیں۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں وائٹامن ڈی پہلے سے ہی پورا ہے تو کیا انہیں وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ لینے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ وائٹامن ڈی کی جو روزانہ کی جو
مقدار ہمیں لینی چاہیے جو ہماری خوراک میں شامل ہونی چاہیے وہ 400 سے 600 انٹرنیشنل یونٹس ہے، جو کہ شاید ہم اپنی خوراک میں پورا نہیں کر پاتے. لیکن جن لوگوں میں یہ کمی ہے وائٹامن ڈی کی، آپ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور پاکستان میں یہ ٹیسٹ بڑا کامنلی ہر لیب کرتی ہے. تو کسی اچھی لیبارٹری سے اپنا وائٹامن ڈی چیک کروائیں، وائٹامن ڈی کا لیول چیک کروائیں، اور اگر آپ کا وائٹامن ڈی کا لیول کم ہے تو آپ کو بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن میں آٹو امیون ڈیزیزز سر فہرست ہیں. تو جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی مقدار پوری ہے انہیں روزانہ کے سپلیمنٹس 400 سے 600 انٹرنیشنل یونٹس تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن لوگوں میں یہ وائٹامن ڈی کا لیول بہت کم ہے ان لوگوں کو وائٹامن ڈی کا 1000 سے 2000 انٹرنیشنل یونٹس تک بھی وہ لیں تو کم ہے. وائٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے کے لیے عموماً ہمارے ملک میں 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹس کا ڈرنکیبل ایمپیول میڈیکل سٹورز پہ اویلیبل ہے. اگر آپ میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو آپ یہ ایمپیول استعمال کر سکتے ہیں، اور 3 ایمپیول پی لینا کافی ہوتا ہے. اور یہ 3 ایمپیول آپ کچھ وقفے سے پی سکتے ہیں، یعنی پہلا ایمپیول آپ آج پئیں گے، دوسرا 15 دن کے بعد، اور تیسرا پھر 15 دن کے بعد، یا ایک مہینے کے وقفے سے آپ یہ 3 ایمپیول پی لیں تو تقریباً 6 لاکھ انٹرنیشنل یونٹس جو ہیں یہ آپ کے پورے ہو جائیں گے. یعنی 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹس کا ایمپیول ہے تو 6 لاکھ انٹرنیشنل یونٹس پینے سے آپ کی کمی پوری ہو جائے گی وائٹامن ڈی کی. لیکن چونکہ جن لوگوں میں یہ کمی ہوتی ہے ان میں دیکھا گیا ہے کہ بار بار یہ ہر سال جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو یہ کمی موجود ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو سپلیمنٹس لیتے رہنا چاہیے، اور 1000 سے 2000 انٹرنیشنل یونٹس تک آپ روزانہ یہ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں. اور اگر بہت سیف چلنا چاہتے ہیں تو آپ 400 to 600 انٹرنیشنل یونٹس والے جو سپلیمنٹس ہیں وہ تو آپ سیفلی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے میڈیکل سائنس میں. ایک سادہ سا وائٹامن استعمال کرنے سے آپ بہت سی آٹو امیون ڈیزیزز سے بچ سکتے ہیں جنہوں نے اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کو اپنا شکار بنا رکھا ہے. اسی طرح وائٹامن ڈی کے ساتھ آپ اومیگا 3 بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اومیگا 3 کے ساتھ ساتھ وائٹامن کے بھی آپ اپنے ڈیلی کے سپلیمنٹس میں شامل کر سکتے ہیں. اب نوجوانوں میں شاید اسے اتنا ریکمینڈ نہیں کروں گا، لیکن 50 سال کے بعد مرد و خواتین کو وائٹامن ڈی، اومیگا 3 اور وائٹامن کے سپلیمنٹس لازمی لینے چاہیے تاکہ وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.